السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی مختصر بات کر پاؤں گا۔ میں خود بہت سخت بیماریوں اور تکلیف کے دور سے گزر رہا ہوں۔ چند منٹ بیٹھنا بھی یا تھوڑی دیر بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور میں اسی لیے کچھ تاخیر سے آیا تھا کہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن ہمارے یہاں کی روایات ایسی ہیں اور چونکہ لوگوں کو اطمینان ہے کہ یہ اسپتال کا جلسہ ہے، تو اگر کوئی زیادہ بیمار ہو جائے گا تو ہم اس کا علاج بھی کرتے ہیں، اور وَإِذَا مَرِضْتُ میں شاید ان لوگوں نے کچھ تبدیلی کی ہے۔ وَإِذَا أَمْرَضْنَاكَ فَنَحْنُ نَشْفِيكَ، شاید نیا ایڈیشن اب اس طرح چھپے گا، معاذ اللہ۔ میں پہلے بھی بہت کہہ چکا ہوں، مگر آپ کٹر سنی لوگ ہیں، سنتے رہتے ہیں، کوئی عادت تبدیل نہیں کرتے۔ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ جلسے کے درمیان قرأت قرآن کون سی حدیث سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے میرا علم بہت کم ہے، وہ حدیث میں نے نہ پڑھی ہو، یہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میری اصلاح کر دیں۔ یہ کب ثابت ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کچھ بات فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ اب ابی ابن کعب تشریف لائیں اور قرأت قرآن فرمائیں؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں ہمارے اندر آئی، مجھے تو بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ صاف جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہو اس میں خیر نہیں ہے۔ آپ کو برا لگے تو 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے گا، غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہمارے علماء کو چاہیے کہ رواج پر نہ چلیں، اصلاح کریں۔ عملی قومیں باتوں میں وقت نہیں ضائع کرتی۔ مجھے ایک جلسہ بتا دیجیے جو RSS نے کیا ہو۔
ایک جلسہ بتائیے. ہمارے ایک دن کے جلسے پورے ملک میں جو ہوتے ہیں، پورے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، RSS کے 100 سال کے جلسوں سے زیادہ ہے. کام کرنے والی قومیں کچھ اور ہوتی ہیں، باتیں کرنے والی قومیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور ہم دنیا میں سب سے زیادہ باتیں کرنے والی قوم بن چکے ہیں. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے لیڈر، نام نہیں لوں گا میں ورنہ ان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے تو میری کار میں پنکچر کر دیں گے. وہ لیڈر ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے نعمانی صاحب میں اس وقت آپ سے کچھ راشٹریہ مسائل کے سلسلے میں بات کرنے نہیں آیا، ایک پرسنل ریکویسٹ لے کر آیا. میں حیران رہ گیا کہ وہ بہت بڑے لیڈر اور میں غریب مولوی. میں نے کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ اپنا یا اپنے جیسے کسی کا ایک پھیپھڑا مجھے دلوا دیجیے. پھیپھڑا سمجھتے ہیں؟ کیا کریں گے آپ اس کا؟ کہنے لگے آپ لوگوں کے پاس جو پھیپھڑے ہیں رات رات بھر تقریر کرتے ہیں اور سانس نہیں کھلتی، اور ہم آدھے گھنٹے کی تقریر میں بھاشن کے بعد حالت خراب ہو جاتی. یہ ہے لوگوں کا ہمارے بارے میں تبصرہ. کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. آپ ہمارے جلسوں سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں. میں چونکہ سب قوموں سے ملتا ہوں، سب قوموں کے لیڈروں سے میری بہت اچھے تعلقات اور ملاقاتیں رہتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ کھل کر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں خدا کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائیے کہ بولا کم کریں، جلسے کم کیا کریں، زمینی محنتیں بڑھائیں. خدا جانے کب یہ تبدیلی ہمارے اندر ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، آیت کا حصہ پڑھا تھا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو اچھی نہ لگے، بہت بری لگے، ناپسند ہو، مگر وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو بہت اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ اور بری ثابت ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جب اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں قربانی دینے والوں نے قربانیاں دی تھی تو ان کو ایک امید تھی، ان سے ایک وعدہ کیا گیا تھا اور پورا یقین دلایا گیا تھا. اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے. ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کی تمام بنیادی ضروریات کی 100% ذمہ داری ملک کو چلانے والی سرکار کی ہوگی. بنیادی تعلیم، بنیادی ایجوکیشن ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے. وعدہ کیا گیا تھا کہ 100% بھارت کے شہریوں کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو ضروری تعلیم ملے گی. تعلیم امیروں کے بچوں ہی تک محدود نہیں رہے گی.
برابری والا سماج ہم قائم کریں گے. اس کے لیے ہم کو آزادی چاہیے. ملک کے تمام شہریوں کو علاج معالجے کی یکساں سہولت حاصل ہو. ہر غریب سے غریب مریض کو وہی شاندار علاج ملے گا جو کسی امیر کو مل سکتا ہوگا. امیر اور غریب کے درمیان، شہری اور دیہاتی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. تعلیم، صحت، جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت، یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی سرکار ضمانت لے گی اور سب کو ملے گی. اس بات کو کا یقین دلایا گیا. اسی لیے لوگوں نے آزادی کی عظیم جد و جہد میں تن من دھن لگا دیا. اور دستور جب بنا ملک کا تو اس میں کچھ رہنما اصول لکھے گئے جس کو دستور کی انگریزی زبان میں ڈائریکٹیو پرنسپلز کہتے ہیں. رہنما اصولوں میں لکھا گیا کہ ہم ملک کی معاشی پالیسی ایسی بنائیں گے کہ امیر اور غریب کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہ رہے. اس میں لکھا گیا کہ تعلیم اور صحت جیسی بنیادی ضرورتیں بھارت کے ہر ناگرک کو حاصل ہوں گی. جو علاج کی سہولت کسی لکھ پتی کروڑ پتی کو ملے گی، وہی علاج کی سہولت ایک غریب کسان کے بیٹے کو بھی ملے گی. یہ دستور میں لکھا گیا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے وعدوں کی طرح یہ وعدے بھی پورے نہیں کیے گئے. تعلیم کا نظام بھی ایسا بنتا چلا گیا کہ صرف امیروں کے بچوں اور بچیوں کو بہت اعلیٰ تعلیم مل سکتی، غریبوں کے بچوں اور بچیوں کو وہ تعلیم بالکل نہیں مل سکتی. یہ تو اللہ نے مدرسوں کا جو نظام اس ملک میں چلوایا، مدرسوں کے نظام کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ مدرسوں کے نظام کے اندر امیر اور غریب بچے کی کا کوئی فرق نہیں. اس فرق کو دستور ہند میں جو بیان کیا گیا تھا، ملک کی سرکاروں نے تو نہیں مٹایا، لیکن مدرسوں اور مکتبوں نے مٹا دیا. غریب سے غریب بچہ، غریب سے غریب گھرانے کا طالب علم، وہ قرآن و حدیث کا اور علوم دینیہ کا بہت بڑا ماہر بن کے نکلتا. کبھی زندگی میں مدرسے کی تعلیم کے دوران اس کو ایک دن بھی اپنی غربت کا احساس نہیں ہوتا. اسے اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ میرے کلاس کے، میرے درجے کے جو امیر بچے ہیں ان کو کوئی اور تعلیم مل رہی ہے اور مجھے وہ تعلیم نہیں مل پا رہی. یہ خیال کبھی کسی مدرسے اور مکتب کے بچے کے ذہن میں نہیں آتا. کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ آزادی سے پہلے جو وعدے کیے گئے تھے سرکار نے تو پورے نہیں کیے، لیکن غریب مسلمانوں نے اپنے مدرسوں اور مکتبوں کی پالیسیوں کے ذریعے سے اس وعدے کو 100% پورا کیا.
یہ مدرسے سرکار سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے، سرکار پر بوجھ نہیں بنتے، اور یہ اس جذبے سے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ملک کی آبادی بہت ہے، سرکار پر بہت بڑا بوجھ ہے، تو مدرسے اور مکتب کے لوگ یہ کہتے ہیں سرکاروں کو کہ ہم آپ کا جتنا بوجھ بانٹ سکتے ہیں بانٹ رہے ہیں، تاکہ ایک بڑی آبادی کے ایک بڑے حصے کو ہم تعلیم دے دیں، باقیوں کی آپ فکر کر لیجیے، ان کو غریب اور امیر کے فرق کے بغیر اچھی تعلیم دلا دیجیے۔ مدرسوں اور مکتبوں کے ذریعے سے بچوں کی تعلیم کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا۔ ہم سب صرف اتنا کہنے کی ہمت کر سکتے ہیں کہ مٹھی بھر آٹے کے چندے کے ذریعے اور 1-1 روپیہ اور 2-2 روپے کے چندے کے ذریعے اور عام مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے ہم جتنا کام تعلیمی میدان میں کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اپنی حکومتوں اور سرکاروں سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا بجٹ ہے، کھربوں ڈالر کی آپ کی آمدنی، اور ہم سب آپ کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے عام بھائی یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میں اس انکم ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کو لوگ اس وقت ادا کرتے ہیں یا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جب ان کے پاس سالانہ اتنی بچت ہوتی ہے یا اتنی آمدنی ہوتی ہے۔ میں اس ٹیکس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس ٹیکس کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ جب ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں تو اس کی جو قیمت ادا کرتے ہیں اس میں بھی 2-4 پیسے ٹیکس کے طور پر حکومت کو جاتے ہیں، وہ ماچس بنانے والی کمپنی کو نہیں جاتے۔ آپ ایک جوڑی موزہ خریدتے ہیں، آپ ایک چپل اور جوتے خریدتے ہیں، آپ ایک معمولی سے معمولی چیز خریدتے ہیں، آپ دوا کی 2 گولیاں خریدتے ہیں، اس میں بھی ٹیکس ہوتا ہے، وہ ٹیکس سرکار کو جاتا ہے۔ اس طرح اربوں ڈالر کی سرکار کی آمدنی ہے، اس کے بعد الگ سے جو ٹیکس ہیں وہ الگ، انکم ٹیکس الگ، سیل ٹیکس الگ، روڈ ٹیکس الگ، اور اللہ جانے اور کون کون سے ٹیکسز۔ اگر میں زیادہ ٹیکسز گناؤں گا تو کوئی سرکاری آفیسر یہاں بیٹھا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اللہ بھلا کرے ایک نیا ٹیکس یاد دلا دیا انہوں نے، یہ تو ہم بھول ہی گئے تھے۔ جیسے سنا ہے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسوم و بدعات سے مسلم معاشرے کو پاک صاف کرنے کے لیے کتاب لکھی اصلاح الرسوم۔ وہ کسی بڑی اماں کے ہاتھ میں لگی، اور بڑی بی نے وہ کتاب پڑھی، بڑے دل سے دعا دی اور کہا اللہ اس مولوی کو خوش رکھے، اس نے تو بہت سی وہ رسمیں بتا دی جو ہم کو معلوم ہی نہیں تھی۔ کتاب لکھی گئی تھی رسمیں چھڑانے کے لیے، اور بڑی بی نے مولوی کو یہ دعا دی کہ کئی رسمیں وہ معلوم ہو گئی اس کتاب کے ذریعے جو نہ ہم کو میکے میں معلوم ہوئی نہ سسرال میں معلوم۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں ٹیکسز گناؤں اور اس بڑھیا کی طرح کوئی سرکاری کرمچاری سوچے کہ بھائی یہ تو ٹیکسز ہم جانتے ہی نہیں، اس کو بھی لینا پڑے گا۔
اتنی آمدنی ہے حکومت کی کہ اگر کرپشن نہ ہو، اور کاش کہ کبھی وہ ایک دن ایسا آ جائے جو کرپشن کے بغیر ہم کو دیکھنے کو مل جائے، اگر بے ایمانی نہ ہو، اگر لوٹ کھسوٹ نہ ہو، اگر دیش کی محبت اور واقعی دیش کی ترقی کی سچی خواہش ہو، اگر واقعی دیش واسیوں کی زندگی کو اوپر اٹھانا سرکاروں کو مقصود ہو، تو اتنی آمدنی ہے کہ ہمارا ملک چند سالوں کے اندر دنیا کا سب سے خوشحال ملک بن جائے گا، اتنی آمدنی۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، ملک میں علاج مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، غریب مریض کو اچھا علاج نہیں مل پا رہا، غریب بچے کو، غریب لڑکے لڑکی کو اچھی تعلیم نہیں مل پا رہی۔ اب میں اس کو سامنے رکھ کر وہ آیت پڑھی تھی کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اگر یہ صورتحال ہے، اور واقعی یہ صورتحال ہے کہ سرکار نے جو وعدہ کیا تھا دستور میں جس کا ذکر کیا گیا، وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو یہ یاد دلانا جس طریقے سے مناسب ہو یاد دلایا جائے، احتجاج کیا جائے، پروٹیسٹ کیا جائے، مطالبے کیے جائیں، میمورنڈم دیے جائیں، یہ سب کام وہ لوگ کریں جو اس میدان کے شہسوار ہیں۔ میں تو اس وقت کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ سرکاروں کے اس نکمے پن نے، سرکاروں کی اس وعدہ خلافی نے، میرے الفاظ پر غور کیجیے گا، اس نکمے پن نے، اس وعدہ خلافی نے ہمیں اور آپ کو ایک زبردست موقع دے دیا، اور موقع یہ دیا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ اب ہم اپنے اس ملک کے غریب بچوں کو بھی اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں گے، اپنے مال جمع کر کے، اپنے چندے کے ذریعے، اپنے تعاون کے ذریعے۔ اب ہم اپنے شہر، اپنے ضلع، اپنے آس پڑوس کے بیماروں کو اچھے سے اچھا علاج کروائیں گے، اپنا مال قربان کر کے۔ ہم خود کریں گے، ہم اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوں گے، ہم بلا کسی فرق اور بھید بھاؤ کے، دھرم، ذات، نسل، زبان، علاقہ، کسی چیز کے فرق کے بغیر ہم ہر مریض کا اچھے سے اچھا علاج کم سے کم داموں میں، یا ممکن ہو تو ایک حد تک بغیر کسی قیمت کے، ہم اپنی جیب سے مال قربان کر کے ہم کریں گے۔ اس خلا کو ہم پر کریں گے، اس کمی کو ہم دور کریں گے۔ آپ سوچئے کہ کتنا زبردست موقع اللہ نے بھارت کے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اگر تصویر کا ایک مثبت رخ دیکھنے کی عادت ڈالیے۔ ایک رخ یہ ہے کہ سرکار اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، سرکار غریبوں کا علاج نہیں کروا رہی، سرکار غریب بچوں کو تعلیم نہیں دے رہی، سرکاری اسپتالوں میں صحیح توجہ نہیں دی جا رہی، صحیح علاج نہیں ہو پا رہا، جس تعداد میں اسپتال ہونے چاہیے نہیں کھل پائے اب تک، اسپتالوں میں جس طرح کی سہولتیں ملنی چاہیے نہیں مل پائے، جو سہولتیں امیروں کو مل جاتی ہیں وہ غریبوں کو نہیں ملتی۔ اب اس صورتحال پر آپ تنقید کریں، ملامت کریں، احتجاج کریں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ کریں جو اس لائن کے ماہر اور رہنما ہیں۔ تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے، وہ تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب یہ کام سرکار نہیں کر رہی تو ہم تو انسانیت کے خدمت گزار ہیں،
ہم تو رحمت دو عالم کے امتی ہیں. ہم خود اپنے پیسے جمع کر کے اپنے علاقے کے اندر اسپتال کھولیں گے. ایسے اسپتال اور اسپتالوں کا ایسا نظام چلائیں گے جہاں غریبوں کو علاج وہی میسر آئے جو امیروں کو میسر آتا ہے. ہم غریبوں کو مفت یا بہت سستا علاج دیں گے، امیروں سے پیسے چارج کریں گے، اور اس پیسے کو صرف کما کر اپنی جیب میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اسی پیسے کو اسی اسپتال کے غریب مریضوں کے علاج پر خرچ کریں. ہر نبی کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا. ہر نبی کا اپنی قوم میں کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اور اللہ نے اسی لیے تمام منتخب نبیوں کے تجربات، ان کے واقعات اور ان کے نتیجے قرآن میں ہمارے سامنے رکھے اور سب کا مجموعہ بنا دیا خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. اب ایک ملک ملا تھا یوسف علیہ السلام. میں ایک نبی کا کام کرنے کا طریقہ اور اس کا نتیجہ سنانا چاہتا ہوں. کام کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ، نبیوں کا طریقہ نہیں ہوتا. کام کرنے کے الگ الگ بہت سے طریقے ہیں جو الگ الگ نبیوں نے اپنے اپنے دور میں اللہ کے رہنمائی میں اختیار کیے. یوسف علیہ السلام کو جو ملک ملا، جو قوم ملی، جو زمانہ ملا، جو دور ملا، وہ دور تھا جس میں کہ وہ ملک ایک بھکمری اور غذائی بحران کے کنارے پہنچ گیا تھا، کگار پر کھڑا تھا. ایک ایسا سوکھا، ایک ایسا فوڈ کرائسس، ایک ایسا غذائی بحران اس ملک میں آنے والا تھا کہ لاکھوں لوگ یقیناً فاقوں کا شکار ہو کر مرتے. یقینی طور پر یہ ہونے والا تھا. ٹھیک اسی موقع پر اس دور کے شروع ہونے سے چند مہینے چند سال پہلے اللہ نے اس ملک میں کام کرنے کا ایک موقع اور ایک با اختیار پوزیشن یوسف علیہ السلام کو عطا کر دی. یوسف علیہ السلام اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے. سوچئے ذرا، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی. کہاں سے اٹھا کر اللہ لائے یوسف علیہ السلام کو؟ فلسطین میں پیدا ہوئے، وہیں رہتے تھے، نبیوں کے گھرانے میں تھے. یوسف علیہ السلام کے والد بھی پیغمبر، یوسف علیہ السلام کے دادا حضرت اسحاق بھی پیغمبر، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی و رسول. بہت پاکیزہ ماحول تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی گزر رہی تھی. لیکن اللہ نے یوسف کو چنا تھا دنیا کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور کے اندر ایک زبردست خوبصورت پرامن انقلاب لانے کے. اب اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے، اللہ کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، وہ اتنی پراسرار اور عجیب و غریب ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایک دن پہلے تک سمجھ ہی نہیں سکتا
کہ اس پورے پروسیس کا کلائمیکس کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اب فلسطین سے مصر کیسے آتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ انقلاب لانا تھا مصر میں، تبدیلی لانی تھی مصر میں، اس لیے کہ ظلم کا مرکز بن گیا تھا مصر۔ جہاں ظلم کا جو مرکز بنتا ہے اسی کو انصاف کا مرکز بنایا جاتا ہے۔ میرے اشاروں کو سمجھیے گا۔ جب وقت آ گیا کہ ظلم کے مرکز مصر کو انصاف کا عالمی مرکز بنایا جائے، تو اس کے لیے اللہ نے خاموشی سے انتخاب کر لیا ایک نوجوان بچے کا کہ اس کو بڑا کر کے اور مختلف طریقے سے ٹرین کر کے، تربیت سے گزار کر، اس کے ذریعے مصر میں وہ زبردست پرامن صالح تبدیلی، وہ پیسفل انقلاب اس کے ذریعے لاؤں گا، اللہ نے طے فرمایا۔ چنانچہ یوسف کے بھائیوں کے دل میں ایک جلن پیدا ہوئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، اپنی عادت کی وجہ سے، اپنے ادب اور مینرز کی وجہ سے اپنے والد کے سب سے چہیتے بیٹے تھے، اور جو بیٹے تھے ان کے وہ ذرا دوسرے قسم کے تھے۔ تو والد ان کے جو تھے وہ سب سے زیادہ پیار اپنے چھوٹے بیٹے سے کرتے تھے۔ اب ان بھائیوں کے دل میں جلن پیدا ہوئی کہ ابا جو ہیں وہ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جب تک یہ رہے گا ہماری طرف ابا کی توجہ نہیں ہو پائے گی، اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ چنانچہ راستے سے ہٹانے کی انہوں نے کوشش کر ڈالی اور ایک اندھے کنویں میں جا کر ڈھکیل کے چلے آئے۔ انہیں نہیں خبر تھی کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگرچہ گناہ کے طور پر کر رہے ہیں اپنے طور پر، مگر وہ اللہ کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ اب وہ بچہ کنویں میں ڈال دیا گیا، بڑے اطمینان سے گھر واپس آ گئے کہ خس کم جہاں پاک یوسف کی موب لنچنگ کر دی ہم نے، ہو گیا قصہ پاک۔ اب کیا ہوا؟ ایک قافلہ گزر رہا تھا مصر کا کاروبار کر کے، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو اس قافلے کا جو ذمہ دار تھا پانی لانے کا، اس سے کہا گیا کہ جاؤ تلاش کرو، کہیں تم کو کوئی کنواں نظر آئے تو پانی لے کر آؤ۔ وہ شخص گیا اور ٹھیک اسی کنویں کے پاس پہنچا جس کے اندر پڑے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سوچئے کہ اسی جگہ پر پانی کیوں ختم ہوا؟ یہ اتفاق سے ہوا یا اللہ کی پلاننگ سے ہوا؟ وہیں پانی ختم ہوا، وہیں انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا۔ اب دوسری بات یہ سوچئے کہ وہ اسی کنویں کے پاس کیوں پہنچے؟ اتفاق سے ہو گیا یا اللہ کی پلاننگ سے ہوا؟ اللہ کی کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ اب جو پانی تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے وہ لوگ، اور انہوں نے پانی کے لیے نیچے کنویں میں جھانکا، تو پانی کے بجائے ایک بڑا خوبصورت ہونہار نوجوان اندر نظر آیا۔ مارے خوشی کے ان کی تو عجیب حالت ہو گئی۔ یا بشرا ھذا غلام، ارے آگ لینے آئے تھے، پیغمبری مل گئی، پانی لینے آئے تھے، یہ تو بہترین مارے غنیمت مل گیا۔ نکالا انہوں نے یوسف، لے گئے، لے جا کر انہوں نے غلاموں کی منڈی میں اس کو بیچ دیا۔ میں بہت مختصر کر کے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
تاکہ اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ رہ نہ جائے۔ اب جس وقت یہ غلاموں کی منڈی میں خریدار کے انتظار میں بیچارے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت مصر کے گورنر نے یہ طے کیا کہ بھائی مجھے ایک محل میں ایک بڑے سلیقہ مند خدمت گزار کی ضرورت ہے۔ میں خود جاتا ہوں مارکیٹ اور میں بازار جا کر کسی اچھے سے نوکر کو، خدمت گزار کو چھانٹ کر لے کر آؤں گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بادشاہ یا وزیر اعظم بازار میں خریداری کے لیے خود جاتا ہوں؟ مگر یہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ آج بھی جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ میری اصل منشا کو سمجھتے رہنا، خالی مصر و فلسطین میں گھومتے مت رہو، بار بار بیچ میں احمد آباد بھی آؤ، پٹن شریف بھی آؤ، گجرات شریف بھی آؤ۔ لانا مجھ کو یہی ہے۔ مصر سے بہت جلدی واپس آئیں گے ہم اپنے بھارت میں۔ وزیر اعظم صاحب خود پہنچے اور مجھے نظر ڈال رہے تھے میرے پرسنل اسٹاف کے لیے کون سا غلام مناسب ہے، میری بیگم کی خدمت کے لیے کون سا مناسب ہے۔ تو یہ نظر آیا تو صورت سے لڑکا، سلیقہ مند، مہذب، وہ فوراً سمجھ گیا وزیر اعظم کوئی کم عقل آدمی نہیں ہوا کرتا تھا پر دوڑ گیا۔ زمانے کے فیشن بدلتے ہیں، اختیار ہے لوگ۔ تو وہ وزیر اعظم اتنا سمجھدار تھا کہ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکا بالکل فٹ ہے، اس کو آداب آتے ہیں، مہذب ہے، گنوار قسم کا نہیں ہے۔ اسی کو خریدا اور لے گیا اپنے محل۔ اور مزید دلچسپ بات، سیدھے محل میں لے جا کر اپنی بیگم سے تعارف کرایا۔ ہر وزیر اعظم ایسا تو نہیں ہوتا کہ رابطہ نہ کر پائے۔ تو اس نے اپنی وزیر اعظم سے جا کر کہا، بیوی سے جا کر کہا، اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ دیکھو یہ لڑکا، یہ سرونٹ، یہ نوکر، یہ ایک میڈ بوائے، اس کو ذرا بہت عزت کے ساتھ رکھنا، اس کو عام نوکروں کے ساتھ مت رکھنا، اس کو سرونٹ کوارٹر میں مت رکھنا۔ اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ ہمارے کام آئے گا اور کیا پتہ آگے چل کر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس وزیر اعظم کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پتہ نہیں یہ وزیر اعظموں کی قسمت ایسی کیوں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے یہ بعد کے دور کا رواج ہے، لیکن قرآن کی گواہی ہے کہ نہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی وزیر اعظم نہ بنائے، خود آمین نہیں کہہ رہا۔ اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ اس دعا پر ایک نے بھی آمین نہیں کہا۔ لگتا ہے سب کی تمنا ہے 24 گھنٹے کے لیے بن جائے۔ اب بیگم نے کہا کہ بہت اچھا، آپ کا حکم ہے، اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کسی شور مچائے بغیر پردے کے پیچھے سے اپنا کام کرتا رہتا ہے، آج بھی کر رہا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کے طرز عمل کو، اللہ کے چلائے ہوئے پہیے کو دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیشہ حالات کا وہی رخ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھنے لگتے ہیں جو میڈیا ہم کو دکھاتا ہے۔ حالات کا وہ رخ اکثر صحیح نہیں ہوتا جو میڈیا ہمیں دکھاتا ہے، حالات کا صرف وہ رخ صحیح ثابت ہوتا ہے جو قرآن ہم کو دکھاتا ہے۔ اب بیگم صاحب اس نوجوان لڑکے پر دیوانی ہو گئی اور طرح طرح سے اس کو برائی میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد مانگی کہ اللہ مجھے بچائیے، میں نہیں بچ سکتا، آپ جب تک نہیں بچائیں گے میں گناہ سے خود نہیں بچ پاؤں گا، معاذ اللہ۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی، اللہ سے مدد مانگی۔ وہ رنگے ہاتھوں بیگم صاحب پکڑ لی گئی تھی اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یوسف نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، ساری شرارت خود بیگم صاحب کی تھی۔ اور یہ خبر پھیل گئی عورتوں کے ذریعے۔ اسی لیے تجربے کاروں کا کہنا ہے کہ جس خبر کو پھیلانا ہو آپ خود ہی سمجھ لیں تو میں جملہ پورا کیوں کروں۔ اور ساتھ میں یہ بھی عورتوں سے کہہ دینا چاہیے کہ یہ کسی کو بتانا مت۔ تو وہ عورت اپنی سہیلی سے یہی کہہ کے بتائے گی کہ تم میری ڈیئرسٹ فرینڈ ہو، بیسٹ فرینڈ ہو، اس لیے میں تم کو بتا رہی ہوں، کسی اور کو مت بتا۔ عورتوں کے ذریعے یہ خبر ملک میں پھیل گئی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش آ گیا اس مصر کے وزیر اعظم کے سامنے کہ اگر میں نے یوسف کو جیل میں نہ بھیجا تو عوام یہ یقین کر لیں گے کہ اصل بدماشی بیگم کی تھی، یوسف بے گناہ تھے۔ صرف اس لیے جانتے ہوئے کہ یوسف بے گناہ ہیں یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بے گناہوں کو جیل میں ڈالنے کا رواج بھی نیا نہیں ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ اب یوسف جیل میں چھوڑ دیے گئے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ کیوں جیل میں بھیجے گئے؟ سب سے پہلے کنویں میں کیوں ڈالے گئے؟ کیا اللہ بچا نہیں سکتا تھا؟ کیا یوسف کے دلوں سے اس برے خیال کو، یوسف کے بھائیوں کے دلوں سے اس برے خیال کو نکال نہیں سکتا تھا؟ پھر یوسف کنویں سے نکل کر بیچے کیوں گئے غلاموں کی طرح؟ کیوں بکنے دیا اللہ نے؟ اور پھر وہ مصر کے گورنر کے گھر میں کیوں گئے؟ ذرا سوچنے کی عادت ڈالیں اور ہمارے علماء قرآن کی گہرائیوں کو سادہ لفظوں میں عوام کے سامنے رکھیں۔ بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ایک ملک میں بہت بڑا انقلاب برپا کروانا تھا۔ اس کو ذرا غور سے سنو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے اکثر نوجوانوں بہت بڑا انقلاب، یوسف علیہ السلام سے بہت بڑا پریورتن، بہت بڑی تبدیلی اس ملک میں لانا اللہ طے کر چکا تھا۔ ایک ایسی تبدیلی
جس سے سارے دیش واسیوں کو سکون ملے، امن ملے، انصاف ملے، شانتی ملے، غذا ملے، پانی ملے، دوا ملے۔ ایک ایسا انقلاب جو رہبر لا سکتا ہے، جو لیڈر ایسا انقلاب لا سکتا ہے، اس کو کئی طرح کے حالات سے گزرا ہوا ہونا چاہیے، اس کو بہت تربیت یافتہ ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام پل رہے تھے پیغمبروں کے گھر میں، پیغمبروں کے خاندان میں۔ انہیں کیا معلوم کہ سماج میں کتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے شروع سے وہ تربیت دلوانے کا فیصلہ فرمایا اور وہاں سے نکلوا کر ان کو کنویں میں ڈلوایا۔ وہ عزت کی زندگی گزارتے تھے، سکون کی زندگی گزارتے تھے، شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ وہاں سے لے جا کر ان کو کنویں میں ڈلوایا، کنویں سے نکلوا کر بازار میں بکوایا، بازار میں بکوا کر محل میں رکھا۔ وزیر اعظم کے محل میں رکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یوسف علیہ السلام کو حکمرانی کا طور طریقہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ حکومت چلانا کیسے ہوتا ہے، حکام مہمانوں کا استقبال کیسے کرتے ہیں، حکام معاہدے کیسے کرتے ہیں، حکام دوسرے ملکوں کے یا شہروں کے ذمہ داروں سے باتیں کیسے کرتے ہیں، یہ سب قریب سے رہ کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا موقع ملا، اس لیے کہ وہ گورنر کے گھر میں رہے، اس کے محل میں رہے، وزیر اعظم کے محل میں رہے، سب کچھ دیکھا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک انسان ان سب چیزوں کو قریب سے نہ دیکھیں وہ کسی ملک کا شاندار کامیاب حکمران نہیں بن سکتا۔ جب یہ تربیت مکمل ہو گئی، 5 اسٹار قسم کی تربیت، آداب حکمرانی والی تربیت، تب دوسری تربیت کی ضرورت تھی کہ اگر یہ سیدھے اس حکومتی محل سے نکل کر حکمراں بن جائیں گے تو یہ تو سماج کو جانتے ہی نہیں۔ سماج میں کرمنل کتنے ہیں، مجرم کتنے ہیں، چور اور ڈاکو کتنے ہیں، جھوٹ بولنے والے کتنے ہیں، عزتیں لوٹنے والے کتنے ہیں، سماج کی جو اچھی خاصی بڑی آبادی ہے وہ کس کیریکٹر کی ہے۔ تو تربیت کا دوسرا پہلو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس تربیت کے لیے چلہ 3 چلے کافی نہیں ہیں، اس تربیت کے لیے 8-9 سال جیل میں رکھنا پڑے۔ جیل میں جو لوگ بھیجے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی مصلحت کے تحت تربیت دلوانے کے لیے بھیجے جا رہے ہوں۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے۔ میں تشکیل نہیں کروں گا آپ کی کون تیار ہے جیل جانے کے لیے، لیکن تشکیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، نام تو کہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو تمام تر بے گناہی اور ملک کی خیر خواہی کے باوجود جھوٹے الزامات کے تحت یوسف علیہ السلام کی طرح تربیت کے مقصد سے جیل میں بھیجے جاتے ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو ان کو ایک نئی دنیا ملی۔ وہ دنیا ان کو اپنے فلسطین میں بزرگوں کے گھرانے میں اور ماحول میں نہیں ملی تھی، وہ دنیا ان کو مصر کے گورنر کے محل میں نہیں ملی تھی۔ اب اس دنیا کو دیکھنا بھی ضروری تھا، ان کو سماج کو سدھارنا تھا، ان کو سماج کے مسائل کی تہ میں جانا تھا، اور انہوں نے جیل میں رہ کر اتنی گہرائی کے ساتھ جیل کے ساتھیوں کو دیکھا ہوگا، ان کی کمزوریوں کو پڑھا ہوگا، سماج کے اندر ہونے والے ظلم، نابرابری اور اس کے نتیجے میں پھیلنے والی
غربت اور جہالت کو دکھے دل سے محسوس کیا ہوگا، اور دردمند دل رکھنے والے یوسف نے دل میں کتنی دعا مانگی ہوگی، اے خدا میں آپ کو اپنے باپ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے دادا یا حضرت اسحاق کا اور اپنے پردادا حضرت ابراہیم کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مجھے سماج کی اس اصلاح کا موقع عنایت فرما، سماج کی خدمت کا موقع عنایت فرما۔ دونوں طرح کی تربیتوں کو دینے کے بعد تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اب جیل سے نکالنا اور نکال کر سماج کی خدمت کا ایک موقع دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اور کیسے؟ وہ بھی عجیب ہو گئی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، وزیر اعظم کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کے ذہن پر وزیر اعظم سوار ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں تذکرہ کر رہا ہوں بادشاہ کا۔ اور بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے بڑے بڑے پنڈتوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بتا نہ سکا، اور یہی کہہ کے ٹالنے کی کوشش کی کہ حضور کچھ پیٹ خراب ہوگا، جہاں بنا آپ کا جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو الٹے سیدھے خواب دکھائی پڑتے ہیں، اضغاث و احلام، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ کوئی بامقصد معنی خیز قسم کا خواب نہیں ہے، یہ الٹا سیدھا خواب ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے بزرگوں کو بھی خواب اگر سناتے، وہ ہر جمعرات کو ایک خواب دیکھتے اور نیت کر کے لیٹتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں ایک نیا جھوٹا خواب دیکھ لوں۔ اور اکثر جب مجھے کوئی ایسا خواب سناتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی خمیر جوارش جالینوس صبح شام کھایا کرو اور مقوی معدے کا استعمال کرو، گیسز بہت جڑ رہے ہیں دماغ میں۔ ہر شخص کو خواب دکھ رہا ہے، کوئی امام مہدی کو دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے اور امام مہدی سے مسافہ ہو رہا ہے۔ ارے اپنی بیوی کے سوا کسی اور کو بیوقوف بنانے کی غلطی مت کیا کرو، اس کو تو تم روز بیوقوف بناتے ہو بیچاری، اسی لیے عورتوں کا یہاں انتظام بھی نہیں کیا گیا۔ بہت سمجھدار ہے منتظر، وہ جانتے ہیں کہ یہ خبر لے گا اور یہ عورتوں کا بہت بڑا وکیل و ترجمان ہے تو سب کو بس سب کا کچا چٹا کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ خواب تو دیکھا تو کوئی تعبیر بتا ہی نہیں سکا۔ جیل میں ایک شخص تھا یوسف علیہ السلام کا ساتھی، اس کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس کے ایک ساتھی کے خواب کی بھی تعبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام نے، جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اس کو یاد آیا جب بادشاہ سلامت کو پریشان دیکھا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے، بڑی زبردست خواب کی تعبیر کا ماہر ہے، بڑا پاک دامن شخص ہے، الصدیق، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیجئے جیل میں، میں آپ کے خواب کی تعبیر جہاں پناہ میں اس سے پوچھ کر آؤں تو وہ بالکل صحیح تعبیر بتائے گا۔ بادشاہ نے فوراً بلوایا اور بڑے سرکاری اعزاز کے ساتھ وہ شخص گیا اور یوسف علیہ السلام سے جا کر بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ دیکھو تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سال جو ہوں گے اس میں بارش ہوگی، اچھی پیداوار ہوگی، اور اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہوں گے اس میں بالکل بارش نہیں ہوگی اور سوکھا پڑے گا۔ اس لیے اگر 7 سال میں جو اناج پیدا ہوگا اگر اس پلاننگ کے ساتھ اس کو خرچ کیا گیا تو 14 سال تک وہ کام آ جائے گا، اور اگر وہ بغیر کسی پلاننگ کے خرچ کیا گیا تو 7 سال کا غلہ ختم ہو جانے کے بعد اگلے 7 سال قوم میں لاکھوں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ بس بادشاہ سلامت کو یہ بتا دینا کہ ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے،
اور ایک ترکیب بھی بتاتا ہوں میں، اس غلے کو اور اناج کو کیسے محفوظ رکھو کہ سال بھر ملک کے شہریوں کو جتنے اناج کی ضرورت ہو صرف اتنا ہی اناج بالیوں کے اندر سے نکالا جائے اور استعمال کیا جائے، باقی سب بالیوں کو محفوظ رکھا جائے۔ پھر اگلے سال آئے تو اگلے سال کی ضرورت کے حساب سے اناج کو نکال کر تقسیم کیا جائے، تو یہ 7 سال کی پیداوار پورے 14 سال تک کام آ جائے۔ واپس آیا وہ آدمی، اس نے بادشاہ سلامت کو تعبیر بھی بتائی اور وہ حل بھی بتایا جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اس بات پر کہ یہ کون شخص ہے جو اتنا روحانی بھی ہے، خواب کی تعبیر کا ماہر بھی ہے اور اتنا ہمدرد بھی ہے، ملک کے شہریوں کا، حکومت وقت کا، وقت کی سرکار کا اتنا خیر خواہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو ہماری سرکار نے بے گناہی کے باوجود ظالمانہ طور پر جہنم میں ڈال رکھا ہے اور جیل میں ڈال رکھا ہے، اس کے باوجود وہ اتنا خیر خواہی کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ وہ ملک کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچانے کی ترکیب بھی بتا رہا ہے۔ بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے۔ اب غور سے سنو، فوراً سمجھ گیا وہ کہ مجھے اس آدمی کی ضرورت ہے۔ میرے کابینہ میں، میرے افسروں میں، میری بیوروکریسی میں ایک بھی ایسا ایماندار اور باصلاحیت انسان نہیں ہے جو 7 سال کے غلے کو 14 سال تک محفوظ رکھ کے ملک کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لے۔ وہ جانتا تھا کہ میری کابینہ کے لوگ کتنے بے ایمان، کتنے کرپٹ، اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ سوائے اس کے کہ وہی شخص جیل سے نکل کر آئے اور میرے ملک کے نظام کو سنبھالے اور فصلوں کو، اناج کو، پیداوار کو، زمین کی پیداوار کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھے اور صحیح طریقے سے تقسیم کا نظام چلائے، اس کے بغیر میرا ملک عام بھکمری سے نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ اس نے فوراً رہائی کا حکم جاری کر دیا اور کہا جاؤ، یہ ایسا آدمی جیل میں نہیں رہے گا، یہ ہمارا وزیر اعظم پتہ نہیں کس دماغ کا آدمی ہے، اس نے اتنے پیارے آدمی کو جیل میں ڈال دیا۔ پتہ نہیں وزیر اعظم کا عہدہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کیا؟ فوراً اس نے حکم کیا بادشاہ نے۔ اب یہ سرکاری افسران رہائی کا پروانہ لے کر جیل پہنچے اور وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی رہائی کا حکم لے کر آئے ہیں، اب چلیے، اب آپ سرکاری مہمان بنیں گے اور بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح جیل سے نہیں نکلوں گا، مجھے جینا نہیں ہے بندے احسان ہو کر۔ مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کی تحقیق کی جائے، مقدمہ چلایا جائے، جب میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں عدالت سے تب میں نکلوں گا، ایسے نہیں نکلوں گا۔ بادشاہ کو یہ خبر ملی، بادشاہ اور حیران۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بس ملک کی عدالتوں کا نظام میں جانتا ہوں، دادا پر مقدمہ چلتا ہے، پر پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہوتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں خود عدالت طلب کرتا ہوں۔ مقدمے کے سارے فریقوں کو بادشاہ نے اپنے محل میں طلب کر لیا، خود جج بن کر بیٹھا۔ اب جو فریق تھے اس میں سب سے پہلے شہر کی بیگمات جنہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا
یوسف علیہ السلام کی گنہگاری کا ملکہ معظمہ یا وزیر اعظم کی بیوی کی خوشامد میں تو سب سے پہلے ان بیگمات کو طلب کیا بادشاہ نے. یہ سب قرآن میں ہے، میں کوئی بات تاریخ کی روایات سے نہیں بیان کر رہا ہوں. بادشاہ نے ان بیگمات شہر کو طلب کر لیا اور ان سے پہلے پوچھا، اب بتاؤ اس معاملے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یوسف گنہگار تھا یا وزیر اعظم کی بیوی گنہگار تھی؟ تو بیگمات نے فوراً اقبال جرم کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ بالکل یوسف بے گناہ تھے، یوسف بے گناہ ہیں، ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط تھا، ہم معافی چاہتے ہیں. اقبال جرم بھی کیا، معافی کی درخواست کی. اب ایک طرف کو کھڑی ہو جاؤ. اب دوسرا فریق وزیر اعظم کی بیوی، اس کو بادشاہ نے طلب کیا اور وزیر اعظم کی بیوی سے برسر عدالت پوچھا، اب تم اپنا اسٹیٹمنٹ دو، کیا کہتی ہو تم؟ یوسف نے تم کو بہکایا پھسلایا تھا یا یہ تمہاری حرکت تھی؟ تو بیوی نے صاف صاف کہا، بالکل صاف لفظوں میں اپنے جرم کا اقبال کیا، انا راودته عن نفسي الان حصل الحق انا راودته عن نفسي. بادشاہ سلامت، میں اقبال جرم کرتی ہوں، میں نے یوسف کو گندے کام میں پھنسانے کی کوشش کی تھی. یوسف بالکل پاک دامن. وہ بھی گواہی ہو گئی، وہ بھی الگ کھڑی ہو گئی. اب باری تھی یوسف علیہ السلام کی. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اس وقت یوسف علیہ السلام نے جو بیان دیا ہے بادشاہ کے محل میں، بادشاہ کی عدالت میں، قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. بادشاہ سلامت، سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے گزارش کی تھی اور اصرار کیا تھا کہ میں اپنے اوپر لگائے گئے الزام کی تحقیق کے بغیر جیل سے نہیں نکلوں گا، وہ اس لیے میں نے یہ اصرار کیا تھا تاکہ سب کو یہ بات اور خاص طور پر وزیر اعظم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. اور یہ بات بھی سب لوگ سمجھ لیں اور دیکھ لیں اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سازشوں کو ناکام کر کے رہتا ہے، کامیاب نہیں ہونے دیتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. بادشاہ سلامت، یہ جو میں بچ گیا گناہ سے، بدکاری سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے. میرے رب نے مجھے بچا دیا، میرے رب نے مجھ پر رحم فرما دیا، میں بچ گیا. تب بادشاہ نے کہا یوسف سے، تمہاری بے گناہی ثابت ہو گئی. اور بیگمات سے کہا، وزیر اعظم کی بیوی سے کہا کہ تمہارا جرم ثابت ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام سے کہا دو راستے ہیں، اگر آپ معاف کر دو گے تو یہ مسئلہ آپ کا ہے، اب معاف کر دو. اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کو سخت سزا دیں. یوسف علیہ السلام نے صاف صاف عرض کر دیا کہ مجھے بالکل سزا نہیں دلوانی، مجھے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا، مجھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، آپ سب کو معاف کرتا ہوں. اس طرح اب جب یہ کردار سامنے آیا تب بادشاہ سلامت اندر گئے اپنے محل کے اندرونی کمرے میں، جس میں وہ کسی اہم ترین مہمان سے تنہائی میں بات کرتے تھے. وہاں پہنچ کر انہوں نے پیغام بھجوایا، ائتونی بہ، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، تنہائی میں اس سے بات کروں گا. بالکل تنہائی میں 1 to 1 بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انک اليوم لدینا مکین امین.
اللہ اکبر یوسف سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. تمہارا کیریکٹر، تمہاری صلاحیت، تمہارے اخلاق سب سامنے آ گئے. اس ملک کو اس غذائی بحران سے بچانے کی صلاحیت نہ مجھ میں ہے، نہ میرے کسی عملے میں ہے، صرف تم بچا سکتے ہو. اس لیے آج سے میں اس ملک کی حکومت تمہارے حوالے کرتا ہوں. صرف سکے پر میرا نام رہے گا، مہر میرے نام کی لگے گی، لیکن پورا اختیار تم کو ہے. تم اس ملک کو بچا سکتے ہو. یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بس بادشاہ سلامت، میں مکمل تمام شعبوں کی ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا. سب سے خطرناک کرائسس جدھر سے آ رہا ہے اور وہ ہے پیداوار اور وہ ہے سوکھا، وہ ہے لوگوں کا بھوک مری کا شکار ہو کر مرنا. آپ اس کرائسس کا مینجمنٹ میرے حوالے کر دیں. اس مصیبت سے ملک کو، دیش کو، دیش واسیوں کو بچانے کی ذمہ داری میرے حوالے کر دیجیے. میں اس کے سلسلے میں کوشش اور خدمت کرنے کو تیار. چنانچہ اس وقت سے یوسف علیہ السلام کو اختیار ملا، وزارت غذا ملی، فوڈ منسٹری ملی، اور یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر 2 احکام جاری کیے. ایک یہ کہ تمام ملک کے کسانوں کی تمام فصلوں کو سرکار خریدے گی. کوئی عام تاجر کسی غلے کو خرید نہیں سکتا. یہ مارکیٹ میں نہیں بیچا جائے گا، یہ بازار میں نہیں بیچا جائے گا، ورنہ کسان، یہ لوگ، تاجر لوگ من مانی قیمت لیں گے، غریبوں پر ظلم کریں گے. حکومت خود اپنے خزانے سے ان تمام فصلوں کو خریدے گی. نمبر 1. نمبر 2، ملک کے ہر انسان، ہر معمولی جھوپڑی کا سروے کروایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر جگہ، ہر مکان میں کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنے مہمانوں کی امید کی جا سکتی ہے سال بھر، اور سال بھر ان کو کتنے اناج کی ضرورت پڑے گی. یوسف علیہ السلام نے ہر گھر کا راشن کارڈ بنوایا. لوگوں سمجھو، انسانی تاریخ میں سب سے پہلے سرکاری انتظام میں غلے کی تقسیم اور راشن کارڈ کا بنانا سب سے پہلے انسانی تاریخ میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا، جب تاجروں کو من مانے دام پر غلے کے بیچنے کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ غلہ سرکار نے خریدا. جو دام دے سکتا ہے وہ دام دے کر خریدے، جو نہیں دے سکتا اس کو سرکار کی طرف سے مفت وہ غلہ دیا جائے گا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے. جب یہ کردار دیکھا، اب یہی ہے میری بات کا آخری سب سے اہم حصہ. یوسف علیہ السلام کی یہ اخلاق، یہ حسن انتظام، یہ پروفیشنل مینجمنٹ، یہ ایمانداری، یہ قوم کا درد، یہ بلا کسی دھرم اور کے بھید بھاؤ کے تمام دیش واسیوں کی خدمت کا، خیر خواہی کا یہ جذبہ جب دیکھا تو اب سنو، دیکھتے ہی دیکھتے قوم ایک کے بعد 2، 2 کے بعد 3، ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یوسف کا یہ اخلاق یہ ہم کو بتا رہا ہے، یوسف کے اندر جو خدمت کا جذبہ ہے، یہ جذبہ اور سلیقہ ہمیں اس پر مجبور اور آمادہ کر رہا ہے کہ یوسف کا جو دین ہے وہ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. بغیر صاف کسی کو دعوت دیے پوری قوم نے اپنا دین بدل لیا، اپنی زبان بدل لی، اور پتہ نہیں کیا کچھ بدل لیا. میں اب واپس آتا ہوں اپنے اصل موضوع پر، اور بس چند جملوں میں اس سے پورے جوڑ کر آپ سمجھ جائیں گے. یہ جو صورتحال ہے کہ ملک میں سرکاریں
عوام کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی، اس نے ایک موقع دیا ہے کہ اگر ہم اپنے پیسے کو صحیح طریقے پر خرچ کریں، شادیوں میں فضول خرچیوں کے بجائے جہاں زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں زیادہ خرچ کریں، جہاں کم خرچ کرنا چاہیے وہاں کم خرچ کریں، اور اپنے ایک ایک دو دو پانچ پانچ روپے روز بچا کر اپنے اپنے علاقے میں اچھی تعلیم کا اور اچھے علاج کا انتظام کریں، صرف مسلمانوں کے لیے ہرگز نہیں، ملک کے تمام شہریوں کے لیے سب کے یہ بہترین موقع ہے۔ سچ کہتا ہوں میں آپ سے، اگر کہیں حکومت بہت ایماندار ہوتی، بہت طریقہ مند ہوتی، ہماری ملک کی سرکاریں، اور ساری ضرورتوں کا شاندار انتظام کرتی، تو ہمارے لیے خدمت کا کوئی موقع ہی نہ باقی رہتا۔ میں یہ تو نہیں دعا کروں گا کہ اللہ ان کو مزید نکمہ بنائے، دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے، آبا و اجداد کی دعائیں چل رہی، ہمارے آبا و اجداد نہیں۔ یہ جو بدسلیقی ہے سرکاروں کی، یہ جو کرپشن اور بے ایمانی ہے، یہ جو نکما پن ہے، اس کے اندر ایک خیر کا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے چلتے ایک موقع ہے کہ ہم اس خلا کو پر کریں، ہم اس ملک کے بچوں اور بچیوں کے لیے پاکیزہ ماحول میں اچھی تعلیم کا انتظام کریں، اس اپنے مریضوں کے لیے اچھے علاج کا انتظام کریں۔ یہ ایک موقع ہمارے لیے، ذرا اس رخ پر سوچنا شروع کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اسپتال اس طریقے خدمت کے سلسلے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ ایک اچھا آغاز ثابت ہو، ایک نمونہ بن جائے، ایک ماڈل بن جائے، تاکہ لوگ دیکھیں، قدر کریں، پسند کریں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات اور نیتوں کی قدر کریں، اور لوگ جگہ جگہ پر پھر اس کو سامنے رکھ کر خدمت خلق کے دوسرے کام کریں۔ ہم کو ایک وسیع میدان ملا ہے، ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے لیے اگر کوشش کریں۔ مجھے کتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ اتنا بڑا زمین کا پلاٹ کسی اللہ کے بندے نے اس کار خیر کے لیے بغیر کوئی قیمت لیے پیش کر دیا۔ اللہ بہت جزائے خیر دے، برکتوں سے نوازے، اس کا چپا چپا صحیح استعمال ہو، صحیح استعمال کی توفیق ملے، بڑی ایمانداری کے ساتھ بھی اور بڑی فنی مہارت کے ساتھ بھی، اور بہت انسان دوستی کے ساتھ خدمت کے جذبے سے یہاں علاج ہو، جو یہاں سے آ جائے گن گاتا ہوا جائے، صحت کا تحفہ لے کر جائے، خوشیاں لے کر جائے، اچھی یادیں لے کر جائے۔ یہ ہمارا فرض ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان امت محمدیہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے یہ ہم سب کا فرض ہے۔ بس اپنے مال کے خرچ کی ترتیب درست کر لیں۔ اگر ہم اپنی آمدنیوں اور مال کے خرچ کرنے کی ترتیب ٹھیک کر لیں تو یہ سارے کام انشاءاللہ آسانی سے انجام پائیں گے۔ دل و جان سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی کوششوں کو، دعاؤں کو، تعاون کو اور جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔